عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أخرجه مسلم۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہ لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء الا شہد له یوم القیامہ اخرجہ البخاری۔ بے شک مؤذن کی اذان کی انتہا کو جنات اور انسان اور جو چیز سنتی ہے تو قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں شریک ہونا اس میں کیا ثواب ہے، ثم لم يجدوا الا ان يستحموا علیہ لاستحموا، پھر اپنے لیے قرآن ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائے تو ضرور وہ قرآن اندازی کریں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ثواب ہے تو وہ ضرور دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا متفق علیہ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اگر جان لے کہ عشاء اور فجر کی با جماعت ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں آئیں گے، اگرچہ کہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث میں اذان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اذان دینے والے جو مؤذنین ہوتے ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مؤذنین کل قیامت کے دن ایسے پہچانے جائیں گے، ان کے گردن لمبے ہوں گے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور ان گردنوں کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ کیا ہے، اذان دیا کرتے تھے، مؤذنین ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جو بھی دنیا کے اندر اذان دیتے ہیں تو ان کی آواز جہاں تک بھی پہنچتی ہے، جنات، انسان اور جو بھی چیز سنتی ہیں تو تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ تو اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں کہیں بھی ہمیں اذان دینے کا موقع ملا تو وہاں اذان دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج سماج میں، معاشرے میں جہاں ہم زندگی گزر بسر کرتے ہیں، وہاں اگر کسی کو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کو کمتر سمجھا جاتا ہے تو وہ امام اور مؤذن ہی رہیں گے، جبکہ احادیث کے حساب سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ نے سن رکھے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چیز کو بھی آپ حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ یہ تو امام اور مؤذن ہیں، یہ کیا ہے، معاشرے کو سنبھالتے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں معاشرے میں برائی چلتی ہے وہاں روکنے کا کام کرتے ہیں، جہاں نیکی کا حکم دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یہ ہر چیز کے حساب سے کیا آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے لحاظ سے متعلق کسی کے دل میں بھی حقارت یعنی کمتر، حقیر ہرگز دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دنیا کا سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلمات کو بلند کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو سن کر لوگ بھلائی کی طرف آتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ معاشرے میں ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ قوم کے فنڈ پر، قوم کے چندوں پر جینے والے ہوتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کی نگاہ میں یہ حقیر اور کمتر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے ہی دینی ادارے چلتے ہیں، مساجد چلتے ہیں، یہاں پر کسی انسان کو بھی حقیر سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ اسلام جو ہے، اسلام ایک ظاہری عبادت ہے، شعائر میں سے ہے، جو لوگوں کو سننے میں آتا ہے، دکھنے میں آتا ہے، اور اس پر بہت سارا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ان
کلمات جو اذان کی کلمات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی اذان دینے کا موقع ملے اذان دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس اذان کی فضیلت کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔